ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں. ہم انسان تو نہیں, ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں, یہ لیک کیسے ہوئی, یہ انفارمیشن, یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. عدت کا کیس, مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو, تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ. مجھے بتائیں, کیا عمران خان میاں والی گیا, طیبہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی, سنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپر مین کی کوالٹیز ہیں, یہ آئرن مین ہے, کیا ہے؟ 2 منٹ کے اندر اندر لاہور سے میاں والی گئیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا, اس کے اوپر ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں. سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں, جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا, اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا, اس کو زہر کا پیالہ دیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا, کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو, پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے. ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان اور صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے. ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے وہ انہوں نے نہیں سننا, کیونکہ اس میں ان کے فیصلے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں. 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا, اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا. وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا متن بھی آپ سب کے اوپر پوری قوم کے سامنے آیا ہوا, اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر, اور مخصوص ماؤتھ پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے ہیں. پھر اس کے اوپر بینچ بنا, پوری تفصیل حسن رؤوف صاحب نے بتائی ہے. بہرحال میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچول اس کا یہ جو پریشر کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کا فیڈ بیک آیا, تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی ہے کہ جب پریشر آیا انکار کیا تو اکراس دا بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی تھیں. اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے تمہاری فیملی کدھر ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کون کرتا آ رہا ہے پچھلے 75 سال میں. اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا, کس کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا, اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا. اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں. تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا, ہم انسان تو نہیں, ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں, یہ لیک کیسے ہوئی, یہ انفارمیشن, یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا, مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین, اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا. اور توشہ خانہ کا کیس, پھر آپ کا القادر کا کیس, پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں, عدت کا کیس, مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو, تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ, تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, آپ ہندو مذہب میں جائیں, یہودیوں میں جائیں, اس پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس. اور یہ جو کورٹس نے کیا کس طرح کیا, یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے. کسی کی ویڈیو ہوگی, انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی, کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی, آؤ جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو, عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو, پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو. یہ جو ججز کا لیٹر ہے, ٹھیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے, ایک آئین میں تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ججز کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان جیل میں بنی گالہ میں آپ ساری میڈیا
جو زمان پاک میں تھی، کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا ہٹی ہو۔ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا؟ کیا عمران خان کوئٹہ گیا؟ کیا عمران خان اسلام آباد آیا؟ کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا؟ وہ تو شکر ہے اس کی کویشمنٹ ہوگی کہ کس نے ایف آئی آر کیا تھا، کون سزائیں دینے کے اوپر تلا ہوا تھا؟ اور یہ جو پورا مذاق بنایا گیا، جو کورٹس کے اندر، وہ جو جیل کے اندر کورٹس بنائی گئی خان صاحب کی، پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ دیکھ لیں، ہم عمر سرفراز چیمہ ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراز چیمہ، ہمارے جو کہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی ایکس چیف منسٹر ہے، 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں، ان کو کسی سے ملاقات، فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی۔ شاہ محمود قریشی، مطلب آپ پاکستان کی پالیٹکس میں اس جیسا بندہ لا کے دیکھیں، 2 دفعہ ہمارا فورن منسٹر رہا، اتنا سلجھا ہوا کیوں جی؟ کیوں؟ تو قانون تو ہے ہی نہیں نا، پسند ناپسند کی بات ہے۔ فرزانہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا، کیوں؟ ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جو طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا، آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں پہ گزر رہی ہے، کل کو آپ کی، یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں اور جو اس پہ انوالو رہا، آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں؟ میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپرمین کی کوالٹیز ہیں، یہ آئرن مین ہے؟ کیا ہے کہ 2 منٹ کے اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئیں، ویڈیو فوٹیجز ہیں، وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا، چلو آپ نہ مان لیں، ہمارا تو لیڈر تھا نا، کتنی تضحیک آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی۔ رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی، رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں یونیفارم والے بندوں کو بھیجا گیا؟ پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ چلو زمان پاک سے تو خان صاحب آ رہے تھے نا، ادھر اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا، یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی۔ اسلام آباد آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے 23 مارچ کو، خان صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری تھی، اسلام آباد کے اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے۔ تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس ہے، کیوں نہیں گرفتار کروایا؟ نہیں، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ہم کہتے ہیں نا یہ فالس فلیگ ہے، اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے۔ طیبہ یہ صنم جاوید تو پروٹیسٹ کر رہی تھی، ادھر سے سب فوٹیجز گرفتار کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا، اس کے اوپر ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم نہیں چھوڑتے، جو کرنا ہے کرو۔ یہ میسج ہے، ہم نہیں میاں والی میں جا کے بند کیا گیا۔ تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ اور خان صاحب کی پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ، اور جو اس ملک کے لیے، میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی، آج اس کے ساتھ یہ ہوا۔ سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں، جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا، اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا، اس کو زہر کا پیالہ دیا۔ تو یہ، اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہنستے تھے، ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہ آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے، خاموش بے حس ہیں، ڈھیٹ بنے ہوئے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا، کس کی لے رہے ہیں؟ کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو، پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے، لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ کر کیا رہے ہیں وہ؟ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے، جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا، جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے، جو چاہے کر لے، نہیں چھوڑتا ہوں عالیہ حمزہ کو، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو۔ اور ججز کو مینیج پریشر کیا ہوا ہے، اور صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات، عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن۔
اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی، 2 مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا، اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی جوڈیشری نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی۔ ہم نے اسلام کے اعلیٰ اقدار کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی پاکستان۔ اور اسلام میں کیا ہے، جب مدینہ میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ، تو چوری کا قانون کیا تھا؟ ہاتھ کاٹنا تھا۔ جب سزا ہوئی ہاتھ کاٹنے کی تو وہ بااثر خاندان کی تھی، انہوں نے سفارشیں کرائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ تھا قانون۔ اس وجہ سے 10 سے 15 سال میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ کوئی ایٹم بم یا میزائل سے نہیں کیا انہوں نے، یہ اصول تھا۔ آج یہ اصول یورپ میں، امریکہ میں، جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کے ہوں، جس معاشرے میں انصاف ہے، اس معاشرے نے مضبوط بننا ہے، ترقی یافتہ بننا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ میں، ان کو انتہائی شوق ہے۔ سارا تو بتایا حسن رؤوف صاحب نے اور ابو سعید سلمان نیازی نے، ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے، وہ کسی اور نے نہیں سننا۔ اور جس وقت ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ انہوں نے نہیں سننا، کیونکہ اس میں ان کے فیصلے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے ڈیسیجنز تھے، اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ATC بھیج دیا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں بھیج دیا۔ اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلریڈی سیٹل کیسز ہیں، خود نہیں سن رہے، جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہیں، تعطل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے نا، اس نے ملیا میٹ کر دینا، پھر کسی نے نہیں بچنا، نہ بادشاہ نے بچنا ہے، نہ چوکیدار نے بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا ہے، نہ کوئی ادارہ رہے گا، نہ عوام رہے گی، نہ، کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کے اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں 250 کے قریب ہیں، یا 200 یا 250 ملاقات، جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیئرنگ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، جبکہ نواز شریف 2200 سے 2500 صرف رجسٹرڈ اس کی ملاقاتیں ہیں، اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں۔ ہمارے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل ہے، تو 80% وکلا ہیں، کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں۔ تو یہ ڈسپیرٹی، یہ ڈسکریمنیشن، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے، یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے، یہ ان کو خان صاحب کے، اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب کے کیسز تھے، ذکر بھی اس لیٹر میں، آپ پشاور ہائی کورٹ میں، آپ لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کوئٹہ ہائی کورٹ میں، صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کیسز ہیں۔ اور انہوں نے، ججز نے الزام لگایا کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر، ایجنسیز کروا رہی ہیں۔ ایکچولی ایجنسیز کا یہ کام ہے، دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گھسیٹیں، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹیں، کسی کو کہیں تم، ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جو اس وقت ہائیسٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ لکھ کے چیخ کے بول رہے ہیں دہشت گردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے۔ بارڈرز نے سنیں بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے، جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے۔ آپ کا جو میں جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ عناصر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز ڈیل کر رہی ہیں، اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے، وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے۔ پچھلے 10-15 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ادھر، ہمسایہ ممالک سے رو نے آ کے کیا ہے،
اور وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا، یہ کام ہے ایجنسیز کو پکڑنے کا، نہ کہ یہ کہ بھائی علی ایوان کی ہم نے علی ایوان کو اٹھانا ہے، اس کی اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے، پھر اس کا سزا معاف، فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے، جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزائیں معاف، دوسرے جو کوئی اور پریس کانفرنس کرے سزائیں معاف، جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا۔ آپ صحافی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ زبردست قسم کی بات کریں، مجھے یہ بتائیں کون سی لیجسلیشن ہے جس پہ ان کو اجازت ہے کہ یہ ویڈیوز بنائیں؟ کوئی چلو لیجسلیشن، آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئین میں ججز انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ جوڈیشری کہاں پر ہے؟ ججز خود رو رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں تو ایکسٹرا لیجسلیشن ہوئی ہے، آپ نے ایکچولی جو لیجسلیشن ہے اس کو فالو کریں، مسئلہ سب ختم ہے۔